نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 130۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے گا؟ وہ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا، تو اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روداد اور تذکرہ اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے سبق کے اختتام میں بھی ہم نے بات کی کہ کیسے اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ جب ہر آزمائش میں اچھی طرح سے پورے اترے تھے تو اللہ نے امامت سے نوازا، اور پھر کیسے انہوں نے مکہ کی بستی کے لیے امن کی دعائیں کیں، رزق کی دعائیں کیں، ثمرات کی دعائیں کیں، اور پھر حرم کی تعمیر کے موقع پر کتنی خوبصورت دعائیں کیں۔ اب اس کے بعد ان کی سنت، ان کی ادائیں، ان کی دعائیں، ان کے الفاظ، ان کے انداز دکھانے کے بعد پھر اللہ سم اپ کر کے کہہ رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ۔ اب یہ رویے، یہ سنتیں، یہ انداز، یہ فرما برداریاں، یہ اطاعتیں، اور پھر وہ عزتوں کے درجے دیکھنے کے بعد ہے کوئی کہ جو ان کے سنتوں سے منہ موڑے گا، جو ان کے اتباع کی روگردانی کرے گا؟ ظاہر ہے وہی شخص ہوگا الا من سفہ نفسہ، جو اپنی جان کو، اپنی ذات کو بے وقوفی اور حماقت کا شکار کرے گا۔ یعنی کوئی احمق ہی ہوگا، کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو سنت ابراہیمی علیہ السلام کو ماننے اور اپنانے سے انکار کرے گا۔ اور یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصطفینا، ان کو چن لیا، ان کی اچھی صفات کی بنیاد پر ان کو چن لیا، ان کو منتخب کر لیا دنیا میں، اور پھر آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، وحی کے پیغام کے لیے، اور آسمانی کتاب صحف ابراہیم کے لیے، اپنی رحمتوں کے لیے، اپنی بخششوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ یہ انعامات، یہ درجے، یہ عزت، یہ اللہ کی رحمتیں کیوں؟ آگے اللہ نے وجہ بتا دی کہ دنیا میں چنا گیا اور آخرت میں بھی صالحین میں شامل کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے، رحمت کے لیے، ہدایت کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اشاعت کے لیے اللہ ہمیں چنے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمارا اور اہل خانہ کا شمار صالحین میں ہو۔ تو پھر سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دو انعامات سے کیوں نوازا۔ اللہ آیت نمبر 131 میں اس کی وجہ بتا رہے۔
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم، کہ تو فرما بردار ہو جا۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ اسلام کیا ہوتا ہے؟ مسلم وہ شخص ہے جو اللہ کے احکامات کے آگے، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ صرف نمازوں میں نہیں، رکوع اور سجود میں نہیں جھکتا، عملی طور پر اپنی زندگی میں اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو سن کر سمجھ کر ان کو اپنانے کے لیے اپنے اختیار عمل سے، اپنے رائٹ آف ایکشن سے سرنڈر کر دیتا، اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم وہ ہے جو اپنی باگیں رب کو تھما دیتا ہے، اور پھر اپنے رب کو اپنی باگیں تھمانے کے بعد، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد، اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہونے کے بعد، رب کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنے کے بعد، وہ اعلان کر دیتا ہے کہ رب تو دائیں کھینچے گا تو میں دائیں جاؤں گا، بائیں کھینچے گا تو بائیں جاؤں گا، ڈھیل دے گا تو اڑوں گا، اور کھینچ لے گا تو بیٹھ جاؤں گا۔ یہ ہے مسلم۔ تو اللہ کہہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان دو انعامات سے نوازا اس لیے گیا تھا کہ جو جب جہاں جیسا حکم آیا، مشکل آیا، آسان آیا، چھوٹا آیا، بڑا آیا، معاشرتی سطح کا آیا، معاشی معاملات کا آیا، جسمانی آیا، مالی آیا، جو جب جہاں جیسا حکم آیا، اسلم کے بعد کوئی ڈیلے نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی پوسٹ پونمنٹ نہیں، کوئی کیل و کال نہیں، کوئی بحث تکرار نہیں، اسلم کے بعد اسلمت لرب العالمین کا طریق۔ یہ ہے جن کو اللہ چنتا ہے، یہ رویہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کسی کو مسلم مان کے، اس کو اسلام پر جمع ہوا جان کے اس کو جنت عطا کرتا ہے اور صالحین کی صف میں شامل کرتا ہے۔ اللہ ایسا اسلام عطا فرما، اللہ ایسا مسلم اور مومن بنا کہ قرآن کا، حدیث کا جو جب جیسا حکم سنے سر جھکاتے، سمینا و اطوانا کر لیں، اسلم کے بعد اسلمتو کر دیں۔ اللہ ایسی بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ لیکن یہ رویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اپنی ذات تک کا نہیں تھا، کیا تھا؟ آیت نمبر 132 میں فرمایا گیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ۔ اسی رویے کی وصیت، یاد دہانی، نصیحتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو اور ان کے بیٹے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کی۔ اور کیا تھی وہ نصیحت؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حال میں کہ تم اللہ کے آگے مسلم۔ کیا خوبصورت وصیت ہے، کیا بہترین اور عمدہ نصیحتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ ہمیں ایسی نصیحتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی اولادوں کو ایسی ایڈوائسز اور ایسی وصیتیں کرنے والے والدین بنائے۔ وصیتیں وہی ہوتی ہیں جو زندگی کی ترجیحات، وصیتیں وہی ہوتی ہیں جو زندگی کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں۔ اور یہ وصیت کہ مرتے دم تک مسلمان نہیں رہنا، مرتے دم تک اللہ کے آگے اپنا سر جھکا کے سر تسلیم خمی رکھ کے زندگی گزارنا، مرتے دم تک اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہو کے زندگی گزارنا، من مانی نہ کرنا، رب پسند زندگی گزارنا، من پسند زندگی نہ گزارنا۔ یہ وصیتیں تھیں۔ یہ وصیتیں رنگ ضرور لاتی ہیں۔ کیا ہوا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ وہ پوتا یعقوب علیہ السلام جس کو دادا نے ایسی وصیتیں کی تھی کہ یہ دین ہی پسندیدہ دین ہے اور اسی دین پر مرتے دم تک رہنا، ان وصیتوں کا اثر پوتے پر کیا ہوا؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اور اس وقت وہ پوچھ رہے تھے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اب میرے بچوں تم میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ یہ ہے وہ نمونہ،
یہ ہے وہ پیمانہ، یہ ہے اولاد کی تربیت کا طریقہ، یہ ہے اولاد کو ترجیحات کے پیمانے سکھانے کا انداز. لائک فادر لائک سن، لائک گرینڈ فادر لائک گرینڈ سن. جیسا اولادوں کو بنانا چاہتے ہو ویسا ان کو بن کے دکھا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کی، پوتے کو کی. اب پوتے کی وفات کا وقت ہے اور فکریں وہی ہیں، پریشانیاں وہی ہیں، ترجیحات وہی ہیں، مشورے وہی ہیں، نصیحتیں وصیتیں وہی. اللہ ہمیں اچھے نمونے رقم کرنے کی توفیق عطا فرما. انہوں نے بھی پوچھا ہے میرے بچوں میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کی اطاعت کرو گے؟ نفس کے پیچھے، گھرانے برادری کے پیچھے تو نہیں لگو گے. ما تعبدون من بعدی، سب نے یک زبان کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد و نحن لہ مسلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام کے سوال پر ان کے اگلی اولادوں نے یک زبان جواب دیا کہ ہم وہ الہ جس کو آپ کے والد، آپ کے دادا جن کو عبادت کرتے تھے، ہم انہی کی اطاعت اور ان کی بندگی کریں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ذریت نے اپنا نام کیا بتایا؟ نحن لہ مسلمون. انہوں نے نحن لہو دیوبندیون، بریلویون، وہابیون کے الفاظ نہیں کہے تھے. دین حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام رہا ہے. ہر نبی کے پیروکار کا نام اسلام رہا ہے. کسی نبی نے کسی فرقے اور کسی دھڑے کا تصور نہیں سکھایا. اللہ کے فرما برداروں، کلمہ گو لوگوں کا نام نحن لہو مسلمون ہے. اللہ اسی اسلام کو سمجھنے، اسی اسلام کو اپنانے اور اسی پر موت کے وقت تک جمنے کی توفیق عطا فرما. دین اسلام کا شکر کرنے، مسلم حالت میں جمنے کی توفیق عطا فرما. ان لوگوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے تبصرہ فرمایا تلک امۃ قد خلت. یہ اسلام پر ایسے جمنے اور ڈٹنے والے اور نحن لہو مسلمون کہنے والے، یہ تو وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ہر ایک کو کیا ملے گا؟ کسب کہتے ہیں ہاتھوں کی کمائی. ہر ایک شخص کو اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی فائدہ دے گی. ہر ایک شخص کے لیے اس کے اپنے عمل، اپنے کسب اس کی نجات، اس کی بخشش اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنے گی. کسی شخص کو محض اس لیے نہیں بخش دیا جائے گا اور جنت میں داخلے کا پروانہ دے دیا جائے گا کہ اس کا باپ بڑا تہجد گزار، بڑا مجاہد. کسی بیٹی کو محض اس لیے نہیں بخش دیا جائے گا کہ اس کی ماں بہت بڑی عالمہ تھی یا داعیہ تھی یا مبلغہ تھی یا فصاحت اور بلاغت سے لوگوں تک قرآن پہنچاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا فرمایا؟ یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار فإنی لا املک من اللہ کی شیئا. اے فاطمہ تو اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام کر لے، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. ہر ایک کے لیے وہی ہے جو وہ اپنے لیے کسب کرے گا. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پاؤ گے. عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہوگے تو راہ راست ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کہتا ہے نا مسلمن حنیفن وما کانا من المشرکین. یہ ہے نجات کا راستہ، یہ ہے اخروی فلاح کا راستہ کہ یکسو ہو کر، سنگل مائنڈڈ ہو کر، فوکسڈ ہو کے اسلام کے اوپر جمے اور ہر قسم کے شرک سے بچ جائیں. یہ رویہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو گے تو پھر راہ راست ہے، عیسائی کہتے ہیں تو عیسائی ہو گے. آج ہمارے ہاں بھی یہی رویے.
بریلویوں کا خیال ہے بریلوی ہو تو تمہاری نجات ہے، اور وہابیوں کا خیال ہے کہ وہابی بنو گے تو تمہاری نجات ہے۔ یہ سب من گھڑت تصورات ہیں۔ نجات نحن لہو مسلمون، اور ہر فرقے اور دھڑے کی نفی میں ہے۔ اللہ اسی اسلام پر جمنے اور اسی کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سارا کچھ سمجھانے کے بعد آگے اللہ نے ایمان لانے کا صحیح طریقہ سکھا دیا، نحن لہو مسلمون بننے کا صحیح انداز بتا دیا۔ آیت نمبر 136، قولو، تم کہا کرو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا، جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا ہے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا گیا ہے، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے، ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کیسے ایمان لاتے ہیں؟ مل کر پڑھیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یہ ہے ایمان کا صحیح طریقہ کہ ہم ان تمام نبیوں پر، ان کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان میں لا نفرق، ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور یہ کرنے والے ہو گئے تو تم کون ہو؟ نحن لہ مسلمون۔ ایمان کا صحیح طریقہ، اسلام کا صحیح انداز بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہی ہے جو میں پیچھے بتا چکی ہوں۔ ایمان کو، ایمان مفصل کو صحیح کرنے، اسلام کو درست رکھنے کے لیے ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب، تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی تمام الہامی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور کیسے لانا ضروری ہے؟ لا نفرق بین احد منہم کے حوالے سے لانا ضروری۔ تمام نبیوں، تمام رسولوں، ان کی نازل کردہ الہامی کتابوں پر ایمان بھی ہوگا، ان سے محبت بھی ہوگی، ادب بھی ہوگا، احترام بھی ہوگا، عقیدت بھی ہوگی، لیکن اطاعت صرف قرآن کی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع قرآن، حدیث اور سنت کامل بھی ہیں، جامع بھی ہیں، محفوظ بھی۔ میں پھر دہرا رہی ہوں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ تمام نبی اور تمام آسمانی الہامی کتابیں سب پر ایمان ہے، محبت، ادب، عقیدت، احترام سب کے ساتھ ہے، لیکن اطاعت، اوبیڈینس، فرما برداری، یہ قرآن کی اور حدیث اور سنت کی ہوگی، کیونکہ یہ محفوظ بھی ہیں، یہ جامع بھی ہیں، یہ کامل بھی ہیں۔ اور پھر ان سب میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اسی سے اسلام پورا ہوگا اور اسی سے نحن لہ مسلمون کی تکمیل ہو۔ آگے اگلی آیت کی تفسیر پر جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔ یہ قرآن میں ایمان کا طریقہ اور اسلام کا طریقہ بتایا گیا۔ اللہ نبیوں میں، رسولوں میں تفریق کی اجازت نہیں دیتا، الہامی کتابوں میں تفریق کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایک کو زیادہ مانو، کسی کی زیادہ ادب، کسی کا زیادہ احترام، کسی کے ساتھ منسوب، کسی کے ساتھ نامنسوب، تصور نہیں ہے۔ تو وہ دین، وہ قرآن جو نبیوں میں تفریق کی اجازت نہیں دیتا، جو رسولوں میں تفریق اور فرق کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایک نبی کے بعد آنے والے ائمہ میں تفریق کی اجازت دے گا یا شریعت میں اس کا رنگ ہوگا؟ کوئی تصور نہیں ہے۔ ائمہ پرستی کا، مسلک پرستی کا، تقلید کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن اور حدیث اور اسلام۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے دور، قیامت تک کے لیے قیامت کی علامات بتائی ہیں۔ علامات قیامت کی پوری لڑیاں موجود ہیں، علامات کبریٰ بھی ہیں، علامات صغریٰ بھی ہیں، دجال کی نشانیاں ہیں، امام مہدی کی نشانیاں ہیں، یاجوج ماجوج کی کیفیتیں، سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن آپ اپنے بعد کی رودات جب بتا رہے تھے تو کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ آپ نے یہ بھی نشاندہی کی ہو کہ میرے بعد
کسی فلاں ملک میں کسی فلاں علاقے میں فلاں نام والا یا فلاں حلیے والا ایک شخص ہوگا، اس کو امام بنا لینا اور صرف اسی کو بنانا اور اس کے علاوہ کسی کو نہ بنانا، کسی حدیث میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اسپیسیفائی کر کے ائمہ کرام کی خاص مخصوص پیروی اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے کی کوئی تاکید موجود نہیں ہے، نہ نشاندہیاں موجود ہیں ائمہ کرام کی۔ ائمہ کرام کے ساتھ پھر رویہ کیسا ہونا ہے؟ ان کی خدمات، ان کے ذریعے سے دیے گئے علم کے خزانے بیش بہا ہیں، قابل قدر ہیں، گراں قدر ہیں، لیکن ان میں تفریق نہیں ہوگی۔ ائمہ اربعہ ہوں یا اس کے علاوہ امام ہو، ادب، عزت، محبت، احترام تمام ائمہ کا ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات۔ انہوں نے بہت بڑی خدمات کی ہیں اسلام کے لیے، بہت بڑے بڑے علمی خزانے چھوڑے ہیں، سب کی ادب، عزت، محبت، احترام ہوگا، لیکن کسی ایک کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر کے اپنا نام حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی، یہ شریعت کا تصور نہیں ہے۔ نحن لہ مسلمون، وہ اسلام سکھاتے، اسلام کی تعلیمات دیتے چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ تابعی، باقی تینوں تبع تابعین، ایک استاد دوسرا شاگرد، اپنی زندگی میں ایک دوسرے کی شاگردی میں ایک دوسرے کو سونپنے والے، اپنی زندگی میں حنفی حنبلی مسلک نہ بنانے والے، کوئی تصور نہیں ہے۔ تقلید کے نام پر، مقلد ہونے کے نام پر، مسلکوں کے نام پر یا ائمہ پرستی کے نام پر اپنے فرقے، اپنے دھڑے، اپنے گروہ الگ الگ بنا لینا، یہ رنگ نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کا رنگ ہے لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کا دین کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ اسلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مسلم۔ آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ بولیں، آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ نحن لہ۔ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ نحن لہ۔ ہمارا نہ فرقہ، نہ ہمارا کوئی دھڑا، نہ ہمارا کوئی گروہ، نہ ہمارا کوئی مسلک۔ یہی ہے قرآن کا مطلوب اسلام، اور یہی ہے قرآن کا مطلوب دین، اور اسی سے ہے ایمان کی تکمیل۔ لا نفرق بین احد منہم نحن لہ مسلمون۔ اللہ ایسے ہی اسلام پر جمنے اور ڈٹنے اور اسی پر خاتمہ بالخیر پانے والے خوش نصیب بن جائیں۔ یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے آگے کمنٹ کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایسے ایمان لاؤ گے، اگر یہ جو طریقہ تمہیں ایمان کا بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لاؤ گے، رسولوں اور کتابوں میں کوئی فرق نہیں کرو گے اور سب کے ساتھ معاملہ یکساں رکھ کے اپنے آپ کو مسلم کہو گے، اگر تم ایسے ایمان لاؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پر ہو، پھر تمہیں گائیڈنس ملے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم ایسے ایمان کے طریقے سے پھر گئے تو اپنے دھڑے بنا لیے، تم نے اپنے فرقے بنا لیے، تم نے اپنے آپ کو مقلد یا غیر مقلد بنا لیے، اپنے مسلک بنا لیے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر تو وہ ضد پہ ہے، پھر تو وہ ڈھٹائی پر ہے، پھر تو وہ اپنی برادری کے جو مسلک اور فرقوں کے اوپر جمنے والے ہیں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تو وہ ضد اور ڈھٹائی پر ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب وہ کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا۔ تو گیا ایمان کا صحیح طریقہ بتانے کے بعد، اسلام کا صحیح تصور سمجھانے کے بعد، فرقہ واریت، مسلک پرستی کی کیٹیگوریکل نفی کرنے کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ اگر ایسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت پر ہو، اور اگر ایسے ایمان لانے کا انکار کرتے ہو تو پھر تم ہٹ دھرمی کر رہے ہو، پھر تم ہٹ دھرمی پر ہو۔ اور یاد رکھنا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ جو آیت میں لفظ آ رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ میں
آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ قرآن اور عربی کی جامعیت کا ایک بہت بڑا ایک مثال ہے۔ دو ورڈز ہیں جو جڑے ہیں، لیکن جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کیا ترجمہ ہے۔ فا زبر فا پس، سین زبر سا ان قریب، ان نیئر فیوچر، یکفی وہ کافی ہوگا، کاف زبر کا تم کو، ہم ان سے، اللہ۔ کتنی لمبا ترجمہ اور کتنی لمبی ٹرانسلیشن ہے۔ یہ ہے عربی زبان، اس میں معجزانہ صفت ہے کہ وہ تھوڑے سے الفاظ میں ایک بہت بڑا مدعا، ایک بہت بڑا مضمون اور مطلب بیان کر دیتی ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے جس کے ساتھ ایک واقعہ بھی منسوب ہے اسلامی تاریخ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فتوحات کا سلسلہ روم و ایران تک پہنچتا ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انشاءاللہ ہم بخاری کی حدیث میں بھی پڑھیں گے، بغاوت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، فتنے کا اور بغاوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کی پیشن گوئی حدیث میں بھی کی گئی تھی کہ فتنے کا ایک ایسا دروازہ کھلے گا کہ پھر وہ بند نہیں ہوگا۔ اور بخاری کی اس حدیث میں بتایا گیا کہ وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بغاوت کا اور سرکشی کا فتنہ، اور پھر ان باغیوں نے یہاں تک جسارت کی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر قتل کی سازش، اور قتل کی سازش کے تحت ان کے گھر کا محاصرہ۔ جب محاصرہ ہوا تو باغیوں سے خطبہ بھی ارشاد فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس وقت انہوں نے ذکر کیا، ان کو سمجھانے، ان کو قائل کرنے، ان کو بغاوت اور سرکشی سے روکنے کے لیے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں ذو النورین ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں میرے عقد نکاح میں تھیں، کہ تم سوچ لو تم کس کے قتل کے در پہ ہو کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھیں۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتا تھا، اور جب آزاد نہیں کر سکتا تھا تو اگلے ہفتے پھر 2 غلام آزاد کرتا تھا۔ بہرحال اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں ہیں، قرآن الفجر کانا مشہودہ، فجر کے قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کر، اور اس آیت تک پہنچے۔ باغیوں نے دیوار پھیلان دی اور حملہ آور ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ ان کے ساتھ ہیں۔ حملہ آور ہونے والے جب حملہ کرتے ہیں تو اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے حضرت نائلہ اپنا ہاتھ آگے کرتی ہیں تو ان کی انگلیوں کے پور کٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے گناہ بخش دیے جاتے۔ کیا معجزانہ معاملہ! سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کرتے وقت جب ان کو شہید کیا گیا تو حضرت عثمان جس قرآن کے صحیفے سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے خون کا قطرہ ان حروف پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان، ان ظالموں نے، ذو النورین، ان ظالموں نے، ان باغیوں نے، ان قاتلوں نے آپ کو قتل کرنے کا کام تو کر لیا، لیکن عنقریب وہ کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ۔ اس آیت کے اس لفظ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قطرہ گرتا ہے۔ وہ صحیفہ قرآن کا مسلمانوں کے پاس محفوظ رہا، بہت بڑا تاریخی صحیفہ تھا، بہت بڑا معجزانہ عمل ہوا تھا، اور وہ صحیفہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ جب مسلمان اسپین اور ہسپانیہ کی حکومت کرتے تو اس وقت اسپین کی لائبریریز میں تھا۔ پھر جب اسپین فتح ہوا اور عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا
تو پھر اس وقت وہ مسلمانوں کی لائبریریوں میں سے یہ صحیفہ بھی چھین کے لے گئے، اور حضرت عثمان کے قرآن کا وہ صحیفہ پھر انگریزوں کے پاس ان کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ اور علامہ اقبال اسی صحیفے کے حوالے سے فرماتے ہیں، جو کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہم اپنی تاریخ کی حفاظت نہ کر سکے، ہم اپنے آبا و اجداد کے ان نمونوں کی حفاظت نہ کر سکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے چھین کے وہ اوروں کے حوالے کر دیں۔ تو یہ وہ ایک معجزہ ہے جس کی تاریخ بھی موجود ہے۔ یہ روداد سنانے کے بعد اللہ آیت نمبر 138 میں فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ایمان کا اور اسلام کا طرز تو دیکھ رہے ہو، ایمان اور اسلام کی رودادیں اور طریقے تو سن رہے ہو، تو پھر کیا کرو؟ کون سا رنگ چڑھا لو؟ عیسائیت کا، یہودیت کا، نصرانیت کا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا لو۔ کیوں چڑھائیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ اور کون سا ہے؟ اور یہ کیسے چڑھے گا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے لیے بندگی کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے بنیں گے تو یہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ عیسائیوں کے اندر تو ایک رسم ہے، اور اس رسم کو وہ بپتسمہ کہتے ہیں، بیپٹزم، انگلش میں بیپٹزم کہتے ہیں، اردو میں بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب کوئی شخص کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہو تو اس بچے پر عیسائیت کا رنگ چڑھانے کے لیے، اور یا کوئی بڑا شخص جب عیسائیت قبول کر کے کرسچینٹی امبریس کر کے کرسچینٹی میں داخل ہو تو اس پر عیسائیت کا رنگ داخل چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ نومولود بچوں کو وہ ایک بڑا سا ٹب لیتے ہیں، ایک بڑا سا برتن لیتے ہیں، اور اس میں زرد رنگ کا پانی، اور پھر چرچ میں بچے کو لجایا جاتا ہے، وہ زرد رنگ کے پانی والے ٹب میں وہ جو پادری یا جو پریسٹ ہوتا ہے نا، اس بچے کے اوپر وہ زرد رنگ انڈیلتا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زرد رنگ میں نہلائے جانے کے بعد اس بچے کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ کوئی بڑا شخص کوئی ایڈلٹ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو بٹھا لیتے ہیں، اور اس کے سر کے اوپر وہ پادری جو ہے نا وہ زرد رنگ انڈیلتا چلا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پیلے رنگ کے پانی سے نہانے پر عیسائیت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں؟ تو کیسے چڑھے گا رنگ؟ کس طرح چڑھے گا اللہ کا رنگ؟ میں باتیں کئی دفعہ مثال سے سمجھاتی ہوں۔ دنیا میں کپڑے کے اوپر رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ کبھی آپ نے اپنا کوئی کرتا، اپنا کوئی دوپٹہ یا چادر رنگ میں رنگنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا گھر بیٹھ کے رنگتے ہیں؟ کیا گھر بیٹھ کے کپڑا رنگتے ہیں؟ اور کیا خود سے خود رنگ لیتے ہیں؟ گھر بیٹھ کے کپڑا رنگا نہیں جا سکتا، اور خود سے خود بھی رنگ چڑھایا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ کچھ خواتین بہت ہی ہوم اکانومسٹ ہیں اور بڑی ایکسپرٹ ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اول تو رنگ گھر بیٹھ کے چڑھے گا نہیں، اور اگر کچھ کوشش کر کے چڑھا بھی لیا تو میچ نہیں کرے گا، اور اگر بڑی ایکسپرٹ ہوئی اور میچ کر بھی گیا یہ گھر کا رنگ تو پہلی واش میں دھل کے خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رنگ چڑھانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ گھر سے نکلنا، ماہر رنگ ساز کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے۔ رنگ ساز ہی چڑھاتا ہے، اور رنگ ساز کے پاس جانے کے بعد وہ کپڑا اس کے حوالے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے اس کو کپڑا دکھا کے واپس لے آئیں اور کہیں کہ رنگ چڑھا دو، نہیں، گھر بیٹھ کے نہیں چڑھے گا، خود سے خود نہیں چڑھے گا، رنگ ساز کے حوالے کرنا پڑے گا وہ کپڑا جس پر رنگ چڑھانا ہے۔ اور پھر رنگ ساز کیا کرے گا؟ رنگ ساز رنگ چڑھانے کے لیے اس کو، اگر تو پہلا کوئی اور رنگ ہے اور پرانے کپڑے پر کوئی اور رنگ چڑھانا چاہتے ہیں تو پھر رنگ ساز کیا کرتا ہے؟ اس کو رنگ کاٹ میں ڈالتا ہے۔ تیزاب کے اثر والا ہوتا ہے یہ رنگ کاٹ،
وہ کپڑے کے دھاگوں کو کاٹتا ہے، کپڑے کے ریشوں کو کاٹتا ہے، اس کا پرانا رنگ مٹاتا ہے، اور رنگ کاٹ میں رنگ ساز اس کپڑے کو پکاتا ہے، جلاتا ہے، پھر پچھلا رنگ اتر جاتا ہے، پھر نیا رنگ چڑھانے کے لیے ایک بڑے سے بیسن میں ابلتا ہوا پانی چولہے کے اوپر کھولتے ہوئے پانی میں رنگ ڈال کے، کیا خیال ہے کبھی ڈائنگ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ مجھے یقین ہے سب نے دیکھا ہے رنگ ساز کی رنگ سازی کا مرحلہ، سب نے دیکھ رکھا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب پھر وہ اس کپڑے کو ڈال کے اس برتن کے اندر ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں آگ کے اوپر اس کپڑے کو پکاتا ہے، گھماتا ہے، جلاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کپڑے کو باہر نکالنے کے بعد آگ کے اوپر خشک کرتا ہے، اور خشک کرنے کے بعد آپ کے سیمپل سے میچ کر کے آپ کو دکھاتا ہے، باجی دیکھ لیں میچ ہے کہ نہیں، ایسے ہیں کہ نہیں؟ اگر میچ ہو جائے تو اس کو نکال کے سکھا کے آپ کو دے دیتا ہے، لیکن اگر میچ نہ کرے تو کیا کرتا ہے واپس اس برتن میں پکنے جلنے کے لیے ڈال دیتا ہے۔ ایسے چڑھتا ہے رنگ، ایک کرتے پر، ایک دوپٹے پر، چادر پر رنگ ایسے چڑھے گا تو اللہ کا رنگ کلمہ گو پر کیسے چڑھے گا؟ گھر بیٹھ کے، اکیلے میں، خود سے خود۔ جب قرآن پڑھنے کے لیے مدارس میں یا قرآن کی تعلیم کی محفلوں میں یا قرآن کے کورسز کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں تو گھر والے عموماً یہی کہتے ہیں، میرے گھر والوں نے بھی مجھے، جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور میں نے مدرسے جانا شروع کیا تو میرے گھر والوں نے بھی مجھے کہا ڈاکٹر ہو، پڑھی لکھی ہو، کنسلٹنٹ ہو، اتنی اسپیشلسٹ ہو، پکڑو تفسیر، پڑھو گھر پہ، خود ہی تمہیں سب سمجھ آ جائے گا، اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ ارے نہیں چڑھے گا رنگ، گھر بیٹھ کے نہیں چڑھے گا۔ اگر چڑھا بھی کچھ ہلکا پھلکا قرآن اور تفسیر کے مطالعے سے گھر میں چڑھ بھی گیا تو میچ نہیں کرے گا اس رنگ کے ساتھ، اور اگر میچ بھی کر گیا تنہائی سے قرآن اور حدیث کے مطالعے سے تو پہلی آزمائش کے آنسوؤں سے رنگ دھل جائے گا۔ رنگ اچھا چاہتی ہیں، پکا چاہتی ہیں، چنگا چوکھا گاڑھا چاہتی ہیں، اور بالکل اس کے رنگ کے مطابق چاہتی ہیں، پریسیشن سے میچ چاہتی ہیں، تو پھر حوالے کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس رنگ ساز کے حوالے کرنا پڑے گا۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، مجھے اپنے رنگ میں رنگ لے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ لے، اپنے کام کا بنا لے۔ اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا اللہ کے آگے، اللہ کا کلام پڑھانے والے استاذہ اکرام کے آگے، اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگر کچھ پرانے رنگ ہیں معاشرے کے، برادری کے، طریقے، اخلاق، معاملات ہوتے ہیں نا پہلے، تو پھر رنگ کاٹ میں ڈلنا ضروری ہے۔ اصلاح، تربیت، تزکیہ، یہ رنگ کاٹ اتارنا ضروری ہے، اور پھر آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزرنا ضروری ہے۔ اللہ کا رنگ بغیر جلے، بغیر کٹے، یہ قدم قدم بلائیں سوات قوے جانا، یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ آزمائش شرط ہے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ چڑھے، چنگا چوکھا اور اچھا میچ کرے، تو آزمائش شرط ہے۔ مصیبتیں، محنتیں، مشقتیں، قربانیاں آزمائشوں کی بھٹی میں پکائے جائیں گے تو رنگ چڑھے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ہم قرآن پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ گاہے بگاہے قرآن کی صورتوں اور رکوعات میں کلر میچ کی آپشنز آئیں گی، کہیں متقین کی، کہیں فاسقین کی، کہیں عباد الرحمن کی، کہیں مخبتین کی، کہیں توکل کرنے والوں کی۔ گاہے بگاہے اللہ صفات دکھائے گا، یہ صفات ہمیں کلر میچنگ کا پیمانہ دیں گی۔ کلر میچ کرو، تمہارے اندر یہ صفات ہیں متقین کی، محسنین کی، عباد الرحمن کی، مخلصین کی، تو پھر تمہارا رنگ میچ ہو گیا۔ اگر رنگ میچ ہو جائے گا تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ،
اور پھر کیا دعا کریں گے؟ ربنا ثبت اقدامنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ میرا تو رنگ میچ ہو گیا متقین کے رنگ سے، اللہ اب اس پہ ثابت قدمی دینا. اور اگر رنگ میچ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ پھر اپنے آپ کو آزمائشوں کی بھٹی، پھر تعلیم القرآن، پھر تربیت اور تزکیہ کی محفلیں. ابھی تو کلر میچ ہی نہیں ہوا، ابھی تو رنگ ہی اس کے جیسا صبغت اللہ جیسا نہیں ہوا. اور پھر ساتھ ساتھ دعا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اللہ میں تو کلر میچنگ کے پیمانوں پہ پوری نہیں ہوئی، میرا دل پھیر دینا اپنی اطاعت پر. اللہم الہمنا رشدا وعائذنا من شرور انفسنا. تو ایسے چڑھتا ہے اللہ کا رنگ. اللہ ہمیں اپنے گھر سے نکلنے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنے، رنگساز کے حوالے کرنے، رنگ کاٹ سے پچھتے رنگ نکالنے اور نیا رنگ چڑھانے کے لیے آزمائشوں، مشقتوں، تکلیفوں، محنتیں اور ریاضتوں، تربیت اور تزکیہ میں سے گزر کے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے. اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے گھروں کے در و دیوار کو اللہ اپنے رنگ میں رنگ لے. اللہ قرآن کے نور سے منور کر دے، الہی حدیث کے عطر سے معطر کر کے اپنے رنگ میں رنگ کے اپنے کام کا بنا کے ہمیں اپنے کام میں لگا لے. الہی ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ نے فرمایا کہ رنگ اس پر چڑھتا ہے جو کیا کہتا ہے؟ نحن لہو عابدون. آیت نمبر 139. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 3 سلوگنز ہیں جو سکھائے جا رہے ہیں. نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون، نحن لہو مخلصون. تو مسلم وہ ہوتے ہیں جو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور اولاد یعقوب علیہم السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے. تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 17، دوسرے جز کا آغاز، آیت نمبر 142. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. نادان بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے وہ یکا یک پھر گئے. ان سے کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. دوسرے جز کے بالکل سٹارٹ میں تحویل قبلہ کے حوالے سے واقعہ اور احکامات بیان کر رہا ہے. تو لہٰذا وہ روداد اور وہ سارا واقعہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد ہمیں آیات کا مفہوم اور پیغام نسبتاً آسانی سے سمجھ آئے گا. قبلہ کا روٹ ورڈ ہے قوف با لام. قبل کہتے ہیں آگے کو، سامنے ان فرنٹ اور آگے. شرعی اصطلاح میں قبلہ اس رخ، اس سمت
اس ڈائریکشن کو کہتے ہیں جس کو نمازی اپنے آگے یا اپنا چہرہ جس سمت پہ کر کے نماز ادا کرتا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں، اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ قبلہ کیوں، سب نمازیوں کی نماز کے لیے قبلہ کیوں مقرر کیا گیا. جس کا دل کرتا جس طرف چاہتا رخ کر کے نماز ادا کر لیتا. After all, why one specified direction؟ مخصوص سمت کا تعین کیوں؟ وہ جو فلسفہ علامہ اقبال نے سمجھایا نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک قبلہ بنایا گیا، حرم کو قبلہ بنایا گیا، وہ تمہارا سینٹر ہے جس کی طرف تم چہرے کر کے اپنی نمازیں ادا کرتے ہو. تمہارا دل کی محبتوں کا محور اور مرکز ہے، تمہاری دھڑکنیں اس کے ساتھ ہیں، تمہاری عقیدتوں کا محور اور مرکز وہ ہے، سب کا فوکس وہ ہے. جب فوکس ایک ہے، مرکز ایک ہے، محبتوں عقیدتوں کا مرکز ایک ہے، تو پھر اتحاد امت مسلمہ کا ذریعہ ہے. قبلہ ایک رکھنا امت مسلمہ کو متحد کرنے، یک نظر کرنے، فرقہ واریت سے بچانے اور اتحاد سکھانے کا ذریعہ ہے. لیکن اس کے باوجود اتحاد بھی نہیں ہے، فرقہ واریت بھی ہے. سارے فرقے جاتے ہیں حرم میں ایک امام کے پیچھے ایک قبلے سے نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں اپنی علاقائیت کے بھی، اپنی ملک پرستی کے بھی، اپنی فرقہ واریت اور اپنے مسلک پرستی کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور امت کو بنیان و مرصوص نہیں کمزور کر کے فرقہ واریت کی اور ملک پرستی کی دراڑیں بھی ڈالتے ہیں اور دشمنوں کا کام آسان بھی کرتے. تو قبلہ تو رکھا ہی اس لیے گیا تھا. قبلہ کی حقیقت اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں. ان اول بیت وضع للناس، پہلی عمارت جو روئے زمین پر بنائی گئی تھی وہ حرم کی. اور پھر حرم کی تعمیر کے 1300 سال کے بعد، بہت سی صدیوں کے بعد، فلسطین کی بیت المقدس کی تعمیر. اہل کتاب کا قبلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو فلسطین میں رہنے والے تھے، ان کا قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا کیونکہ وہ اس علاقے میں رہنے والے تھے. ادھر مشرکین مکہ بنی اسماعیل کا قبلہ حرم، بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا. مسلمانوں کے لیے قبلے کا معاملہ کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکی دور میں ابتدائی نبوت کا پیریڈ، قبلہ، حالانکہ وہ لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے اور ان کا قبلہ حرم تھا، مشرکین مکہ کا قبلہ حرم تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو جو قبلہ متعین کیا گیا وہ بیت المقدس کو متعین کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اس کی مختلف وجوہات تھی. مکہ کی بستی میں رہتے تھے، مسلمانوں کا قبلہ مشرکین سے الگ کر دیا گیا. مشرکین کی قبلے کو اور مسلمانوں کے قبلوں کو الگ ڈسائفر اور ڈفرینشیٹ اور ممتاز کر دیا گیا، نمبر 1. دوسری بات، وہ صحابہ اکرام جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کے قبلے کو بدلا گیا تاکہ ان کو پرکھا جائے، تاکہ ان کو آزمایا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کون اپنا قبلہ، اپنے آبائی قبلے کو بدل کے اپنا قبلہ بناتا ہے. آباء و اجداد سے، گریٹ گرینڈ پیرنٹ سے تو حرم قبلہ ہے، اب بدلنے کا حکم دیں گے، دیکھتے ہیں کون بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتا. ان کو آزمانے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے، ان کی اطاعت اور بندگی کے پیمانوں کو چیک کرنے کے لیے قبلہ بدلا گیا. یہ تو مکہ میں تھا. مکہ میں جو یہ حکم آیا کہ فلسطین کہ بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کرو، آزمائش تو تھی لیکن حقیقت میں ان کو مشکل نہیں لگ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ جغرافیائی کیفیت دیکھیں تو مکہ میں رہتے ہوئے جو مکہ کی آبادی ہے نا، جو مکہ کی بستی ہے،
اس سے حرم کی سمت شمال کی طرف ہے، اور اسی طرح مکہ کی بستی سے بیت المقدس کی سمت بھی شمال یا نارتھ کی طرف ہے۔ تو مکہ کے رہائشی جب قبلہ اور قبلے کا تعین کرتے تھے تو دل میں ارادہ بیت المقدس کا کرتے تھے، لیکن سمت وہی رہتی تھی جو حرم کی ہے۔ مکہ کے دور میں ڈائریکشن یا جغرافیائی سمت میں تبدیلی نہیں آئی تھی، صرف دل میں سوچ اور ارادہ بدلا تھا۔ اس لیے مکی دور میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوا تھا، کیونکہ نماز پڑھتے تھے حرمی کی طرف، اپنے آبائی قبلے کی ڈائریکشن وہی تھی، ذہن میں سوچ فرق تھی لیکن ڈائریکشن وہی تھی۔ اصل مشقت تو تب ہوئی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ اب مدینہ میں سمت بالکل بدل گئی۔ مدینہ کی سمت اور ڈائریکشن کی کیفیت کیا تھی کہ اگر یہ مدینہ کی بستی ہے نا، تو مدینہ کی بستی کے بالکل جنوب میں یا ساؤتھ میں حرم اور مکہ، اور مدینہ کی بستی کے بالکل شمال میں بیت المقدس۔ اب مدینہ میں رہتے ہوئے جب وہ بیت المقدس کی طرف شمال میں منہ کرتے تھے تو چہرہ تو بیت المقدس اور شمال کی طرف ہوتا تھا، پیٹھ اور پشت کی طرف ہوتی تھی حرم کی طرف۔ یہ ان کو بہت مشکل اور بھاری لگ رہا تھا، اور صرف صحابہ کو نہیں، ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشقت طلب لگ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان دعائیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ ایک تو اپنے وطن کی جدائی کا احساس پہلے ہی بہت تھا، اور پھر وطن بھی کون سا؟ ام القری مکہ کی بستی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے نکل رہے تھے نا، تو مڑ مڑ کے مکہ کو دیکھتے تھے، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور زبان پر الفاظ تھے کہ اللہ، یہ مکہ کی بستی مجھے بڑی محبوب ہے، اور اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں اس کو کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ کیفیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کوئی شخص عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، تو حرم سے نکلتا ہے، مکہ سے نکلتا ہے تو روتا ہوا نکلتا ہے۔ ہمارا تو صرف ایک دینی مرکز ہے نا، ہمارا تو قبلہ ہے، ان کے لیے تو ان کا مولد اور مسکن تھا، ان کا ہوم لینڈ، ان کا برتھ پلیس تھا، ان کے تو محبتیں، وطن تو ویسے، اور وطن کی مٹی کی محبت، اوپر سے بستی ام القری کی۔ تو ایک تو ان کو اپنی بستی کی یاد ستا رہی تھی، حرم سے جدائی اور دوری کا احساس ستا رہا تھا، اور پھر اب ان کو کہا جا رہا تھا کہ ان کی طرف الٹا پشت اور پیٹھ کر کے نماز پڑھ۔ یہ ان کو بہت مشکل تھا۔ کتنی دیر ان کے لیے یہ آزمائش رہی؟ ہجرت کے بعد رجب 2 ہجری، تقریباً 16.5 مہینے کے بعد، ہجرت کے بعد، اتنی دیر کے بعد یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ قبلہ کو گھما کے واپس حرم کی طرف لے کے جانے کا حکم نازل ہوا۔ کیسے نازل ہوا؟ کب نازل ہوا؟ کہاں نازل ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 16.5 مہینے کے بعد، آزمائش کے بعد یہ حکم نازل ہوا ہے۔ کچھ جگہوں میں آپ تفاسیر میں پڑھیں گی کہ یہ رات کو سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا، اور آپ نے فجر کی نماز اٹھ کے نئے قبلے سے پڑھائی تھی۔ پھر کچھ جگہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کی 4 رکعتوں کی امامت کروا رہے تھے، تو نماز کے دوران، امامت کے دوران حکم نازل۔ اور پھر کچھ تفاسیر میں اور کتب میں آپ کو ملے گا کہ آپ عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے، اور ان کی 4 رکعتوں میں یہ حکم نازل ہوا تھا۔ جو سب سے زیادہ صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کی 4 رکعتوں کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے تھے کہ عین نماز جماعت امامت کی حالت میں یہ سورہ بقرہ کی آیات وحی کے طور پر نازل، یہ حکم تھا اللہ کا۔
فولی وجہ کا شطر المسجد، اپنا چہرہ پھیر لیں. فولو وجہ کو، تم سب اپنا چہرہ پھیر. واحد کو بھی حکم آیا تھا، جمع کو بھی حکم آیا تھا، بڑا کیٹیگوریکل حکم تھا. اصل میں مجھے تو ہمیشہ یہ پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ اب عملی تشریح بتائی جا رہی ہے. پیچھے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ بتایا نا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. عملی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا کہ جب اللہ نے کہا یہ کام کر لو، اسلم کے بعد کیا ہے، آرڈر کے بعد کیا تھا، فوراً اسلمت. کوئی ڈیلے، کوئی گیپ آ رہا ہے اسلم کے بعد اسلمت میں، تو یہ نمونہ بتایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں امامت کی حالت میں، اور حکم آتا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اسلم کے بعد اسلمت کیا، اسی وقت بغیر کسی ڈیلے کے، بغیر کسی پوسٹ پونمنٹ کے، بغیر کسی تردد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں پہ گھوم کہتے اور آپ نے اپنا چہرہ حرم کی طرف کر لیا. یہ ہے سمعنا واطعنا. یہ ہے اسلم کے بعد اسلمتو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. اور یہ نمونہ ہے اطیع اللہ کا زبردست نمونہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اطیع اللہ ہی کا نمونہ دے سکتے تھے نا. پھر کیا ہوا، صحابہ اکرام جماعت کی حالت میں، مقتدی اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں. صحابہ نے کیا کیا، واہ، اصل تو بات یہ ہے. یہ کب ہوا تھا، کون سی مسجد تھی، کون سی نماز تھی، کون سی رکعتیں تھی، ارے یہ تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. رویہ کیا تھا، انداز کیا تھا، اطاعت کیسی تھی، بندگی کیسی تھی. اسلم کے بعد اسلمتو کیسا تھا، سمینا کے بعد اطعنا کیسا تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا. یہ ہے جو رویہ سیکھنے والا. ساری کی ساری جماعت انہوں نے بھی اپنا قبلہ پھیر لیا تھا. جب تک میں بتاؤں گی نہیں شاید سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام ان کو تو صرف اپنی ایڑیوں پہ گھومنا تھا. صفوں کو کیا کرنا تھا، صفوں کو قبلے کے تعین کو بدلنے کے لیے پوری کی پوری صفوں کو گھوم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانا تھا. آسان نہیں تھا. ٹوٹل نظم و ضبط، ٹوٹل کمپلیٹ ڈسپلن، ٹوٹل خاموشی اور سائلنس کے ساتھ، کوئی چوں چرا کچھ نہیں. کسی نے دوسرے کو کونی مار کے نہیں کہا آپ کیوں کریں، اس وقت کیسے کریں، اس کے بعد نہیں اگلی نماز میں کر لیں گے. کہاں لکھا ہے، کون کہہ رہا ہے، کیا ثبوت ہے. کوئی سوال نہ کوئی جواب، نہ کیلو کال، نہ بحث تکرار، نہ ڈیبیٹ، نہ ڈیلے، نہ پوسٹ پونمنٹ، نہ شک، نہ شبہ، نہ سوال، نہ کراس کوسچننگ، نہ انٹیروگیشن. سمینا، ہم نے دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کے اطعنا. یہ ہے صبغت اللہ جن پہ چڑھ جائے نحن لہ عابدون کا طریقہ. یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ نے اتنا ریمارکیبل نمونہ میرے اور آپ کے لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کر دیا. کچھ دماغ کا ٹیڑھ رکھنے والے، شیطان کے وسوسوں میں آنے والے یہ واقعہ سن کر کہتے ہیں بھائی وہ گھومے تھے، انہوں نے اطاعت کی تھی، ان کے لیے ایسی اطاعت انہی کے لائق تھی، وہی کر سکتے تھے. ارے بھائی ان کے تو آنکھوں کے سامنے وہی نازل ہوتی تھی، ان کے سامنے تو سنتیں اور حدیثیں ان کی آنکھوں کے سامنے مرتب ہوتی تھی، وہ اطاعتیں کرتے تھے. وہ اور باتیں، ہمارا وہ ایمان کا لیول تھوڑا ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ این ممکن ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال دے بھئی ان کے سامنے تو وحی نازل ہوئی، ان کے سامنے سنتیں مرتب ہوئی، ان کے سامنے حدیث کے الفاظ ان کے کانوں نے سنے، تو ہمارا ایمان ویسا اور ہماری اطاعت ویسی تو نہیں ہو سکتی. اچھا، ہم جیسوں کے لیے بھی نمونہ موجود ہے. کیا نمونہ؟ مسجد قبلتین. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے گھومی ہوئی نماز پڑھی، قبلے کی تحویل کے حکم پہ نماز پڑھی. ادھر جاتے ہیں، مسجد ہے مدینہ کے مضافات میں، آؤٹ سکرٹس میں، سبربس میں. لوگوں کو تک ابھی یہ حکم نہیں پہنچا.
کچھ کی روایات میں وہاں ظہر تاخیر سے پڑھی جا رہی ہے، کچھ میں عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، باجماعت نماز ہو رہی ہے اور پچھلے قبلے کے ساتھ ہو رہی ہے، سارے کے سارے بیت المقدس کی طرف سمت کر کے انہوں نے یہ آیات پڑھ کے سنائی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنائی۔ کیفیت میری اور آپ جیسی ہی ہے، آنکھوں کے سامنے وہی نہیں اتری تھی، آنکھوں کے سامنے سنت مرتب نہیں ہوئی تھی، انڈائریکٹلی کسی نے پہنچائی تھی۔ یہ بھی سارے کے سارے لوگ سورہ بقرہ کی یہ آیات سننے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ سننے کے بعد، یہ بھی اپنی صفوں میں گھوم گئے تھے۔ یہ ہے وہ لوگ۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ پیغام دیتا ہے یہ تحویل قبلہ کا۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کتنے مہینے کے بعد ہوا، نماز کون سی تھی، مسجد کون سی تھی، رکعتیں کون سی تھی، ارے وہ تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہے۔ امپورٹنٹ تو یہ رویہ امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ تو یہ انداز سیکھنا اور اپنانا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ بہرکیف اس مسجد کو مسجد قبلتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ مسجد جس میں غائبانہ طور پر اطاعت کرنے والوں نے 2 قبلوں سے نماز ادا کی۔ یہ مدینہ کے مضافات آج بھی موجود۔ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس قبلہ حرم کی طرف کیوں پھیرا تھا۔ وہ اہل کتاب اللہ فرما رہے ہیں نا کہ وہ بے وقوف لوگ کہیں گے کس نے ان کو پھیر دیا کہ کبھی کچھ قبلہ کبھی کچھ قبلہ، تو بیت المقدس کے بعد قبلے کو کیوں پھیرا گیا تھا؟ سب سے پہلی وجہ اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے پیش نظر، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم اس کو جس طرف آپ چاہتے ہیں اس طرف پھیر دیں گے۔ اللہ کے حبیب ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب کی خواہش، اپنی حبیب کی دعائیں، اپنی حبیب کی چاہت کا خیال کر کے اللہ نے گھما۔ پھر صحابہ اکرام کی خواہش، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، صحابہ اکرام کی خواہشیں، ان کی آرزو اور تمنا پر بھی گھمایا گیا۔ پھر اصل بات یہ ہے کہ مکہ میں تو مشرکین تھے، یہاں پہ کون تھے؟ یہود تھے۔ مدینہ میں یہود تھے۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کے قبلے کو اور یہود کے قبلے کو ممتاز کرنا مقصود تھا۔ یہودی بھی اسی قبلے میں پڑے، مسلمان بھی اس قبلے میں پڑے، فرق کیسے ہوگا؟ ان کے قبلے کو الگ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا قبلہ فرق کرنے کے لیے، نمازوں کی اینٹٹی اور تشخص کو سیپریٹ کرنے کے لیے قبلہ واپس کر دیا گیا۔ پھر اصل مقصد ایک اور بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب قبلے کو حرم کی طرف لوٹا کے اہل کتاب کو اب معزول کرنا چاہتا۔ پہلے تو وہ پیپل آف دا بک تھے نا اپنے دور کے، پہلے تو وہ نبیوں کی کتابوں کے حامل تھے اور نبیوں کے پیروکار تھے اور پیپل آف دا ڈیوائن اسکرپچرز تھے، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معزول کر کے امتاً وسطاً خیر امتن کا ٹائٹل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتا، اس لیے ان کے اس معزولی کے چکر میں ان کے قبلے کو بھی واپس لوٹا دیا گیا۔ اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک اور وجہ، اللہ مسلمانوں کو آزمانا بھی چاہتا تھا، اللہ پرکھنا چاہتا تھا۔ یہ وہ کمپس کی سوئی کی طرح گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے؟ ادھر میں کہوں گی آبائی قبلہ چھوڑو، ادھر اللہ کہے گا آبائی قبلہ چھوڑو اور چلو بیت المقدس کی طرف منہ کرو، مکہ میں ہو مدینہ میں ہو بیت المقدس کی طرف منہ کرو، اللہ کی اطاعت میں سمینا واتوانا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور پھر میں کہتا ہوں اب چھوڑ دو اس بیت المقدس کو اور واپس چلے جاؤ حرم کی طرف، لوگ اعتراض کریں گے، نکتہ چینیاں کریں گے، پھپتیاں کسیں گے، لوگوں کی فکر کیے بغیر اللہ کی اطاعت بار بار گھومتے اس کی اطاعت۔ اللہ آزمانا چاہتا تھا ان کو، اللہ پرکھنا چاہتا تھا ان کو۔ وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کمپس مسلمن حنیفن یہی ہوتا ہے نا، آپ کمپس کو دنیا کی زمین کے کسی حصے میں ٹکڑے میں لے جائیں، اس کی سوئی گھومتی کہاں ہے؟ شمال کی طرف، ہر جگہ وہ شمال کی طرف گھوم۔ یہ چیک کرنا چاہتا تھا اللہ، ان کی سپردگی، اللہ ان کی سبمیشن، ان مسلمانوں کی دستبرداری
فرام دیئر رائٹ آف ایکشن اللہ یہ چیک کرنا چاہتا تھا انہوں نے واقعی اپنی باگیں مجھے تھمائی ہیں کہ نہیں تھمائی، انہوں نے اپنی ڈوریں میرے ہاتھ میں تھمائی ہیں کہ نہیں تھمائی، اللہ ان کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ یوں تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور پھر اس کے بعد قیامت تک حرم ہی کو فائنل قبلہ مخصوص کر دیا گیا، اور ہم بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو قبلہ قرار دیا گیا تھا، اور پھر تحویل قبلہ کے بعد حرم کو قبلہ بنا دیا گیا۔ وہ قبلہ اول ہے، اور یہ حقیقی قبلہ قیامت تک کے لیے۔ اب پڑھیں انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ آیت نمبر 142۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے، یہ کون ہے؟ یہود، عیسائی، مشرکین، مخالفین اسلام اس دور کے نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا؟ کن کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو۔ یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے یکایک پھر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امتاً وسطاً بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ ایک تو مقصد یہ کہ ان کو معزول کر کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتاً وسطاً بنانا تھا۔ پہلے جس طرف تم رخ کر کے کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ تو گویا وجہ بتائی جا رہی ہے کہ پہلے فلسطین بیت المقدس کو قبلہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت میں تم کتنی بندگی کر کے اپنے آباء و اجداد کے قبلے کو چھوڑتے ہو۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یقین جانو وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ جو آیت نمبر 143 میں اللہ فرمان ہے نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، یہ کیا ہے؟ اصل میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو کچھ لوگوں کو اس بات کی فکر ہوئی کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کچھ بزرگوں نے پچھلے قبلے پر نماز پڑھی ہے تو ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ گویا یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز اور ایمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آیت نمبر 144 قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرما رہے کہ تمہارے منہ کا نا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کس سے مخاطب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے۔ آپ آسمان کی طرف چہرہ کر کر کے دیکھتے تھے کہ کاش رحمت الہی سے واپس ہمیں حرم کی طرف پھیر دیا جائے۔ گویا ایک تو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے دعا کرنا جائز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اگر کوئی اس طرح دعا مانگتے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم قبلے کو پھیر دیں گے، تو ایک وجہ پتہ چل گئی قبلہ کیوں پھیرا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، ان کی آرزو، ان کی تمنا کے پیش نظر۔ اور پھر اللہ نے حکم دے دیا مسجد حرام کی طرف رخ پھیرو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ گویا روئے زمین کے جس ٹکڑے میں کوئی شخص رہتا ہے اس کی ڈائریکشن مخصوص کر کے نارتھ یا ساؤتھ یا ویسٹ یا ایسٹ نہیں ہے، جو ڈائریکشن وہاں سے حرم کی ہے وہ سمت ہوگی۔ جیسے مدینہ والوں کے لیے جنوب ہے اور بر صغیر والوں کے لیے مغرب، مغرب سے تھوڑا سا جنوب کی طرف اگر ہم ٹلٹ کرتے ہیں تو پاکستان والوں کے لیے ویسٹ ہے، ادھر انگلینڈ والوں کے لیے کچھ اور سمت ہے، امریکہ اور آسٹریلیا والوں کے لیے سمت اور ہے۔ تو سمت جغرافیکلی ڈائریکشن ایک نہیں ہوگی، ڈائریکشن جو حرم کی ڈائریکشن اس روئے زمین کے ٹکڑے سے ہے وہ ڈائریکشن ہوگی۔
یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور برحق بھی ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ اس قبلے کو جانتے ہیں، اصل میں جب مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس پھر حرم کی طرف پھیرا گیا تو اہل کتاب نے بڑا مذاق اڑایا، انہوں نے بڑی تنقید کی کہ تم لوگ کیسے نبی کے پیروکار ہو کہ تمہارے قبلے ہی گھومتے رہتے ہیں، تمہارے تو کسی قرآن کے، تمہارے تو اللہ کے احکامات میں اور تمہاری نبی کی تعلیمات میں تو کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، کوئی پرسیویرنس نہیں ہے، تمہاری تو نمازوں کا قبلہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ تو اس پر ان کو بتایا گیا کہ اب جو حرم کی طرف پھیرا گیا ہے یہ اس کی سینکٹٹی اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اصل میں اہل کتاب کو بھی سب کچھ پتہ تھا، یہودی اور عیسائیوں کو بھی پتہ تھا کہ حرم بیت المقدس سے کتنی صدیاں پہلے تعمیر ہو چکا ہے، اور وہ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور اہل کتاب میں سے بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسائیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس، یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ بیت المقدس قبلہ ہونے کے باوجود بھی ان کا قبلہ ایک نہیں ہے۔ یہ کیسے ہے فرق؟ اصل میں یہودی بیت المقدس کے مغربی کونے کو اپنا، اس کا جو ویسٹرن اینڈ ہے اس کو اپنے تخیل میں اپنا قبلہ مانتے۔ کیوں؟ ان کے تقدیس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ جو تابوت سکینہ تھا، وہ تابوت سکینہ جس میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من کی بھری ہوئی بوتل اور وہ تختیاں جو ان کو دی گئی تھیں 10 نکات کے لیے، وہ انہوں نے ایک لکڑی کے تابوت میں بند کر رکھی تھیں، اور اس کو وہ بڑا متبرک سمجھتے تھے، اس کو اپنے تبرکات میں شمار کرتے تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس تابوت سکینہ کو تبرک کے طور پر بیت المقدس کے مغربی کونے میں دفن کر رکھا تھا، لہٰذا ان کی تقدیس اس مغربی کونے کے ساتھ ہی۔ یہودی بیت المقدس کے مغربی کونے کو اپنا قبلہ مانتے تھے۔ عیسائی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، حضرت مریم علیہ السلام جب وہ بیت المقدس میں وہ گوشہ نشین ہو کر بیٹھی تھیں تو قرآن میں آتا ہے مکاناً شرقیہ، اس کے مشرقی کونے میں وہ پردہ نشین ہو کر بیٹھی تھی اور وہ وہیں پہ دین سیکھتی تھیں۔ تو لہٰذا عیسائیوں کی تقدیس اور عیسائیوں کی سینکٹٹی پورے بیت المقدس میں سے اس کے مشرقی کونے کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے تھی۔ تو عیسائی بیت المقدس کو جب قبلہ بناتے تھے تو اس کے مشرقی کونے کو قبلہ بناتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہیں عمارت ایک ہی ہے، بیت المقدس ایک ہی ہے، لیکن سٹل ان کے اندر آپس میں ڈفرینسز تھے۔ یہودی اس کے مغربی کونے کو اور عیسائی اس کے مشرقی کونے کو قبلہ بناتے تھے، اور یہی اس آیت کی تفسیر ہے۔ اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے اب ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے احکامات آنے کے بعد یا تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد اگر تم ان کے قبلے کی پیروی کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں گناہ گاروں میں ہوگا۔ قبلہ تک فرق کر دیا گیا، اللہ نے مسلمانوں کا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ تک فرق کر دیا۔ ہمیں ان کے قبلے تک کی پیروی کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو کیا ان کے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی رسومات کی، ان کے تہواروں کی، ان کی اکانومی کی، ان کے سودی نظام کی، ان کی تمام چیزوں کی پیروی کا تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ وہ اعلان ہے جو ہم ہر روز رات کو اپنے وتر کی دوسری رکعت میں سورہ الکافرون پڑھتے ہوئے کر کے سوتے۔ اللہ ہمیں اس پیمانے پر زندگی اتارنے اور واقعی مغضوب اور ضالین کے رستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے بارے میں تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور جہاں بھی تم ہو اس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کسی حال میں بند نہیں ہوگی۔ گویا بار بار واحد کے صیغے میں بھی حکم دیا جا رہا ہے فولی وجہ کا، آپ ایک ہیں تو اپنا چہرہ پھیر دیں۔ فولو وجوہکم جمع کے صیغے میں بھی مخاطب کر کے وہی حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز کے دوران حتی الامکان کوشش یہ ہوگی کہ سمت قبلے ہی کی طرف ہو۔ اگر قبلے کے تعین کے بغیر نماز کوئی شخص ادا کر رہا ہے تو ادھر سے کوئی شخص ایسا گزرے، آپ دیکھیں نا ہمارے گھر کوئی آتا ہے اور اس کو ہمارے گھر کے قبلے کا درست تعین نہیں ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہی سمت ہے اور وہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یا کسی اور محفل میں کسی اور سے پوچھتے ہیں اور وہ تعین کرتے ہیں اور وہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتی ہے ہماری بہن یا ہماری رشتہ دار، اور ہم گھر والے اس کو غلط قبلے کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اپنا چہرہ پھیر، جہاں تم ہو جیسے تم ہو چہرہ پھیر۔ تو اگر کوئی شخص صحیح قبلے کے تعین کا علم رکھنے والا کسی دوسرے کو نماز کی حالت میں غلط قبلے سے نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا تو اس کو نماز کی حالت میں اس کو صحیح قبلے کا تعین بتانا ہے اور جس کو بتایا گیا ہے اس کو اس تعین کو ماننا بھی ہے۔ بہت دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور گھر والے وہاں سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو اس کا تو قبلہ ہی غلط ہے۔ اب یہ کہہ کے وہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں اور جو نماز پڑھ رہی ہے وہ معلق کھڑی ہوئی ہے۔ اب بھی غلط ہے کہہ کے چلی تو نہ جاؤ، جو صحیح قبلہ ہے وہ بتا کے تو جاؤ۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے اس کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں تو غلط قبلے پہ نماز پڑھی اور وہ بیچاری وہاں کھڑی ہوئی ہے، اب بھائی میں کیا کروں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو لہٰذا ادھورا کام نہیں کرنا، اس کو ڈائریکشن بتائیں، اور جب ڈائریکشن کئی دفعہ ہم خود بھی اس کے جائے نماز کو خود ہی موڑ بھی سکتے ہیں تاکہ اس کو صحیح تعین پتہ چل جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر ہماری نماز کے دوران ہمیں کوئی تعین بنا رہا ہے تو اس کو انا کا معاملہ نہیں بنانا، تو آئی وڈی مجھے بتانے والی، چھوڑ دیں مجھے پتہ ہے۔ تو اگر کسی نے صحیح سمت بتا دی ہے تو ہمیں اس کو مان بھی لینا ہے، پوری طرح بتا بھی دینا ہے اور بتانے والے کو مان بھی لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں ضد اور انانیت سے بھی بچائے۔ اللہ فرما رہے جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی، تو تم کیا کرو؟ ان اعتراض کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے، تنقید برائے تنقید کرنے والے ظالموں کے ساتھ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم لوگوں سے نہ ڈرا کرو۔ اینٹائی اسلام طاقتیں، اسلام مخالف، اسلام دشمن طاقتیں تمہارا مذاق اڑاتی ہیں، تمہارا تنقید کراتی ہیں، تم پہ سینکشنز لگاتی ہیں، تم پر لیمیٹیشنز لگاتی ہیں، تمہیں دھمکیاں دیتی ہیں، تو تم دشمنوں سے نہ ڈرا۔ قومی سطح پہ بات آ رہی ہے، وہ اوول آفس سے احکامات آتے ہیں، پینٹاگون سے آتے ہیں، 10 ڈاؤننگ سے آتے ہیں، فرانس والے ڈکٹیشنیں دیتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، دنیا کے مالکوں سے نہ ڈرو، دنیا کے حاکموں سے نہ ڈرو،
ڈرو، احکم الحاکمین سے ڈرو اور مالک الملک سے ڈرو، اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر اور اپنی انفرادی سطح پر۔ معاشرے سے نہ ڈرو، برادری سے نہ ڈرو، عزیز و اقارب سے نہ ڈرو، ڈرو تو کس سے ڈرو؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا جنت اس کو ملتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جب ڈر اور خوف کا پیمانہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں اپنی نعمت کی تکمیل کروں، عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ جب خوف کا پیمانہ، تقوی کا پیمانہ، خوف خدا کا پیمانہ سب چیزوں پر غالب ہو جائے تبھی نعمتوں کی تکمیل، تبھی ہدایت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور آگے آیت میں اللہ نے فرما دیا، وہ آیت جو ہم نے پیچھے بھی دیکھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا احسان یاد کروایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 نکاتی طریقہ دہرایا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، کس کی دعا پر بھیجا؟ ام القریٰ کے معمار حرم کی دعا پر بھیجا۔ جیسے ہم نے تمہارے لیے ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو جب ایسا نبی اللہ نے کرم کر کے، احسان کر کے، ہدایت کا ذریعہ بنا کے تم میں بھیجا ہے تو تم کیا کرو؟ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرونی۔ باسط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کہہ رہا ہے کیا کیا کرو؟ میرا ذکر کیا کرو۔ اور اللہ نے ساتھ ذکر الہی کا حکم دے کے ساتھ وعدہ بھی کر دیا، میرا ذکر کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ایک میوچول اور ایک ریسیپروکل ریلیشن شپ رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے کرتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں، کس کی محفل میں؟ فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف 1 قدم آتا ہے تو میں 10 قدم آتا ہوں، میرا بندہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، دل میں کرو گے دل میں کروں گا، محفل میں کرو گے محفل میں کروں گا۔ کیسے کرتا ہے؟ فرشتے جمع ہوتے ہیں نا، ذکر کی محفل کو فرشتے گھیرتے ہیں نا، زمین سے آسمان تک گھیرا باندھتے ہیں، محفل برخاست ہوتی ہے، اللہ کی تعلیم، اللہ کے احکامات، اللہ کی حدود، شریعت کی تعلیمات، ذکر الہی کی محفل ہوتی ہے، توحید، اللہ کی ذات صفات کی بات ہوتی ہے، فرشتے گھیرنے والے اللہ کے حضور جاتے ہیں۔ کیا مکالمہ ہوتا ہے؟ اللہ کیا پوچھتا ہے؟ یہ کون تھے؟ فرشتے کہتے ہیں تیرے کچھ بندے تھے، کیا کر رہے تھے؟ الہی تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا چاہتے تھے؟ الہی تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار تھے۔ اذکرکم، اللہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ مجھے میرے جلال کی قسم میں ان سب سے کہہ دو ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے گناہ معاف کر دی۔ پھر ایک فرشتہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی سریرا گزرتا ہوا شخص بھی بیٹھ گیا تھا، اس کے لیے کیا بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تشتقی بجلیسہم، ان کے تو ساتھ بیٹھنے والے بھی بے نصیب نہیں رہیں۔ تو محفلوں میں سب کے بخشش کا اعلان یہ ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اور تم میرا ذکر کیسے کیا کرو؟ ہاں، جو میں نے نعمتیں تمہیں نہیں دی ان کا رونا دھونا رو کے، نہ شکریہ کر کے۔ اللہ نے ساری دنیا کو، سارے رشتہ داروں کو بڑی کوٹھیاں دے دی، میری چھوٹی سی جھونپڑی، رشتہ داروں کے گھروں میں بڑی بڑی گاڑیاں، میری چھوٹی سی موٹر سائیکل۔ ہاں، میرا ذکر نہ شکریہ؟ نہیں، واشکروا لی، میرا ذکر کرتے ہو، مجھے مینشن کرتے ہو، میرا تذکرہ کرتے ہو، دل میں میری یاد لاتے ہو تو کیا کیا کرو؟ میری نعمتوں کا اعتراف کر کے، ولا تکفرونی، کفران نعمت سے مجھے یاد نہ کیا کرو۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، ربی اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک، ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.